سلطنت شہریار کے قصے تو آپ نے بہت سنی ہوں گے، مگر آج کی کہانی اس سلطنت کی اس عجیب و غریب رات کی ہے جب ہر چیز الٹ ہو گئی، جب حقائق نے اپنا روپ دکھانا شروع کیا اور جب ہر شخص کے سامنے اس کا اپنا سایہ اس کا منہ چڑھانے لگا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے محل شہریار کے اندر، جہاں بادشاہ شہریار اپنے تخت پر بیٹھی اپنی سلطنت کے کام نپٹا رہے تھے۔ اچانک دروازے پر ایک پراسرار دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک بوڑھا درویش کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک پرانا آئینہ تھا۔ بادشاہ سلامت، درویش نے آواز دی، میں آپ کو ایک انمول تحفہ دینے آیا ہوں۔ بادشاہ نے طیش میں آ کر کہا، درویش، ہمارے پاس تحفوں کے لیے وقت نہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ، یہ آئینہ کوئی عام آئینہ نہیں، یہ وہ آئینہ ہے جو ہر شخص کی اصل حقیقت دکھاتا ہے۔ بادشاہ نے درویش کو محل سے نکال دیا، مگر درویش نے جاتے جاتے وہ آئینہ وہیں چھوڑ دیا۔ رات کے ٹھیک 12 بجے جب محل میں سناٹا چھا گیا تو اچانک وہ آئینہ چمکنا شروع ہوا۔ اس کی روشنی میں بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا اپنا سایہ دیوار پر الگ ہو کر کھڑا ہو گیا ہے۔ سایہ بولا، اے بادشاہ، تم نے آج درویش کو ٹھکرا دیا، مگر اب میں تمہیں تمہاری اصل حقیقت دکھاؤں گا۔ بادشاہ کے منہ سے چیخ نکل گئی، تو کون ہے؟ سایہ قہقہا لگا کر بولا، میں ہوں وہ جو تمہارے اندر چھپا ہوا سچ ہے، میں ہوں تمہارا ضمیر، میں ہوں وہ سب کچھ جو تم نے چھپایا ہے۔ یہ کہہ کر سایہ بتانے لگا، وہ دن یاد ہے جب تم نے اپنے چھوٹے بھائی شہزادے احمد کو تخت سے محروم کرنے کے لیے جھوٹا الزام لگایا تھا؟ وہ رات یاد ہے جب تم نے وزیر اعظم کو زہر دے کر مار ڈالا صرف اس لیے کہ وہ تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈالنا نہیں چاہتا تھا؟ وہ لمحہ یاد ہے جب تم نے قوم کے خزانے سے غریبوں کا حصہ چرایا تھا؟ بادشاہ کانپنے لگا۔ سایہ آگے بڑھا اور بولا، اب میری باری ہے، آج سے میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ اگلی صبح جب بادشاہ بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ محل کا کوئی بھی شخص اسے دیکھ نہیں سکتا۔ وہ ایک اوپری وجود بن چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا سایہ تخت پر بیٹھا سلطنت چلا رہا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ سایہ ہر وہ کام کر رہا تھا جو بادشاہ نے کبھی نہیں کیے تھے۔ سایہ نے شہزادے احمد کو واپس بلایا، سایہ نے وزیر اعظم کے خاندان کو معاوضہ دیا، سایہ نے غریبوں میں خزانہ تقسیم کیا۔ بادشاہ حیران تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تب بادشاہ کو وہ درویش یاد آیا۔ وہ بھاگتا ہوا پہاڑوں کی طرف نکلا جہاں درویش رہتا تھا۔ راستے میں اس نے اور بھی عجیب مناظر دیکھے۔ شہر کے چور بازار میں ایک لالچی سود خور کا سایہ چلا رہا تھا، ارے لوگو، یہ تمہارا پیسہ ڈبل واپس لے رہا ہے، اس کے حساب میں غلطیاں ہیں۔ ایک جھوٹے تاجر کا سایہ پکار رہا تھا، یہ ملاوٹ والا دودھ بیچ رہا ہے، اس سے بچو۔ لوگ ہنس رہے تھے اور سچائی سامنے آ رہی تھی، مگر بادشاہ کے لیے یہ منظر ڈراؤنا تھا۔ جب بادشاہ درویش کے پاس پہنچا تو درویش اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ تم آ گئے بادشاہ، درویش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بادشاہ گڑ گڑایا، درویش، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ٹھکرا دیا، برائے کرم مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ درویش نے ایک جادوئی آئینہ دکھایا۔ آئینے میں بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا سایہ در حقیقت اس کا اپنا اچھا روپ تھا جو وہ بادشاہ بننے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ وہی نوجوان شہریار تھا جو انصاف اور سچائی کا دائی تھا۔ پھر درویش نے اپنا نقاب اتارا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بادشاہ کا چھوٹا بھائی شہزادہ احمد تھا، جسے بادشاہ نے سالوں پہلے تخت سے محروم کر دیا تھا۔ بھائی، شہزادہ احمد بولا، میں نے یہ سب تمہیں سکھانے کے لیے کیا۔ تم بادشاہ تو بن گئے مگر انسانیت بھول گئے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ نکلیں۔ معاف کر دو مجھے احمد، بادشاہ نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ شہزادہ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا سایہ در حقیقت تمہارا اپنا ضمیر ہے، وہ تمہیں سیدھے راستے پر لانے آیا ہے۔ بادشاہ واپس محل آیا اور اعلان کیا،
میں اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ آج سے میری حکومت سچائی اور انصاف کی ہوگی۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ بادشاہ اور اس کا سایہ دوبارہ ایک ہو گئے۔ سلطنت میں امن و امان قائم ہوا اور بادشاہ شہریار ایک عظیم حکمران کے طور پر یاد کیے جانے لگے۔ ہم سب کے اندر ایک سایہ ہے، اگر ہم اسے قبول کر لیں تو یہ ہماری طاقت بن جاتا ہے، اگر چھپائیں تو یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن۔ سچائی چھپتی نہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سامنے آ کر رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور زندگی کے خوبصورت اسباق سیکھتے رہیے۔